ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ہلکی سی اپیل کے ساتھ قصہ یوں کھلتا ہے کہ ہم سب دوست ایک خوبصورت سوئمنگ پول میں زندگی کے بہترین لمحے گزار رہے تھے۔ ٹھنڈے پانی کی لہر، قہقہوں کی گونج اور بے فکری کی چھلانگیں۔ میں، ارمان، سارا اور عائشہ واٹر سلائیڈ کی سیڑھیاں چڑھتے ایک دوسرے کو چھیڑتے، ہنستے اور دل کھول کر انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک سارا نے کہا، ارمان ذرا دیکھو پانی میں کچھ عجیب سا تیر رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو واقعی ایک چمکتی ہوئی شے نظر آئی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی جاگی کہ کہیں خطرناک نہ ہو، مگر تجسس غالب آیا اور ہم تینوں اس کی طرف تیرنے لگے۔ جوں جوں قریب آئے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ سارا نے ہاتھ بڑھا کر وہ چیز اٹھا لی۔ وہ ایک چھوٹا سا پرانا سا لاکٹ تھا جس پر مدھم سی تحریر کندہ تھی۔ عائشہ نے کہا، یہ تو بہت پرانا لگتا ہے، شاید کسی کا گم شدہ راز ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، چلو اسے سنبھال لیتے ہیں۔ اسی لمحے پانی کی ٹھنڈک کچھ بڑھ گئی اور یوں لگا جیسے کوئی سرگوشی سی سنائی دی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے، مگر دل میں انجانی بے چینی رہی کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس لاکٹ کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہے۔ طے ہوا کہ بعد میں کھول کر دیکھیں گے۔ پھر ہم باہر آئے، کپڑے بدلے اور باغ کی طرف چل پڑے، جہاں خربوزوں کی خوشبو، تصویریں اور ہنسی مذاق نے ماحول کو مزید رنگین کر دیا۔ عائشہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارمان سارا ابھی نہا نہیں رہی تھی نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو سب ہنس پڑے، مگر میرے ذہن میں لاکٹ کا سوال اب بھی گردش کر رہا تھا۔ اگلی صبح کا منظر روشن اور خوشگوار تھا۔ میں ناشتہ کر کے موسیقی سن رہا تھا کہ عائشہ کی کال آئی۔ فوراً آنے کو کہا۔ گھر پہنچا تو سامان تیار تھا، کھانا، کولر، دودھ، سب کچھ منشی صاحب کو دینے کے لیے۔ اجازت ملی کہ ہم بھی کھیتوں کا چکر لگا آئیں۔ سارا نے ٹیوب ویل پر نہانے کی ضد کی اور یوں ہم سرسبز کھیتوں، ٹھنڈی ہوا اور سکون سے بھرے ڈیرے پر جا پہنچے۔ سامان حوالے کیا تو منشی صاحب مسکرا کر بولے، آج تم لوگ مزے کرو۔ چاروں طرف خاموشی، سبزہ اور نیلا آسمان۔ ہم نے سیلفیاں بنائیں، کھیتوں کے بیچ دوستی کے فریم قید کیے۔ عائشہ بھی خوش تھی اور موبائل پر تصویریں بنواتی رہی۔ پھر سارا اور میں ٹیوب ویل کی طرف بڑھے، جہاں چار دیواری نے نجی پن دیا تھا۔ تازہ پانی کی دھار، کھیتوں کا منظر اور پرندوں کی آوازیں۔ سارا پانی میں کودتی، چھینٹے اڑاتی ہنس رہی تھی اور میں عائشہ کے ساتھ باہر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ عائشہ نے کہا، یہ دن خاص بن گیا ہے، مگر ابھی ایک سرپرائز باقی ہے۔ میرے دل میں پھر وہی تجسس جاگا۔ ہنسی مذاق جاری رہا۔ پانی کی ٹھنڈک، دوستی کی گرمی اور قہقہوں کی روانی نے وقت کا احساس مٹا دیا۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے سارا کو باہر آنے کو کہا کہ سردی نہ لگ جائے۔ ہم نے کپڑے بدلے، آرام کیا اور کھیتوں میں خربوزے توڑنے چل پڑے۔ تصاویر بنیں، گپ شپ ہوئی اور سادہ خوشیوں نے دل بھر دیا۔ شام کو گاؤں کا منظر بدلا، کرکٹ کا شور، چائے کی پیالیاں اور دوستوں کی باتیں۔ میں نے اپنے یار کو دن بھر کی کہانی سنائی۔ رت گئے پیغامات آئے، صبح دوائیں لانے کا ذکر، ہوا اور ہم سب معمول کی شوخیوں میں مصروف رہے۔ لڈو کے کھیل، ہار جیت کی شرط اور ہنسی مذاق کے بیچ عائشہ کی آنکھوں میں وہی معنی خیز مسکراہٹ تھی جس نے دل میں پھر سوال جگہ دیا کہ اس کا سرپرائز کیا ہے۔ یہ دن دوستی، فطرت اور انجانے رازوں کی آمیزش بن چکا تھا، اور کہانی یہاں ایک نازک موڑ پر آ کر ٹھہر گئی کہ آگے کیا ہونے والا۔ رات کی خاموشی میں گاؤں کی فضا اور بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی مدھم آوازیں تھیں۔ ہم سب لڈو کا کھیل سمیٹ کر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ عائشہ نے آہستگی سے کہا، ارمان ذرا اندر آؤ۔ دل میں وہی پرانا تجسس جاگا۔ اندر کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ سارا بھی مسکراتے ہوئے آ گئی۔ عائشہ نے وہی پرانا لاکٹ نکالا جو پول سے ملا تھا۔ اس پر جمی نمی اور وقت کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اس نے کہا، شاید اب وقت ہے اسے کھولنے کا۔ سارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ لاکٹ گھمایا تو اندر ایک چھوٹی سی پرچی اور ایک مدھم سی تصویر نکلی۔ تصویر میں 3 دوست تھے، بالکل ہماری طرح، کھیتوں کے بیچ کھڑے، مسکراتے، اور پرچی پر چند سادہ الفاظ لکھے تھے کہ دوستی کا راز یہی ہے کہ لمحوں کو دل سے جیو،
ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، جیسے کسی نے ہمارے دل کی بات کہہ دی ہو۔ عائشہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، شاید یہ لاکٹ ہمیں یہی یاد دلانے آیا تھا۔ سارا نے سر ہلایا اور کہا، بعض چیزیں سوال نہیں، جواب بن کر آتی ہیں۔ اس لمحے مجھے دن بھر کے مناظر یاد آنے لگے، ٹھنڈا پانی، سبز کھیت، ہنسی مذاق، کرکٹ، چائے اور دوستوں کی سادہ خوشیاں، سب ایک لڑی میں پروے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہم نے لاکٹ واپس بند کیا۔ عورتیں کیا کہ اسے اسی ڈبے میں رکھ کر یادگار بنا لیں گے۔ باہر صحن میں آ کر ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ سارا نے کہا، ارمان، کبھی کبھی زندگی میں بڑے راز نہیں ہوتے، اصل خزانہ یہی چھوٹے لمحے ہوتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید اسی لیے آج کا دن اتنا خاص لگا۔ عائشہ نے بات بدلتے ہوئے کہا، کل صبح سب مل کر ناشتہ کریں گے اور پھر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، مگر یہ یاد ہمارے ساتھ رہے گی۔ رات دیر تک ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے، ہنستے، پرانی یادیں تازہ کرتے اور مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو دل میں عجب سی تازگی تھی۔ ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا، ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوئی اور پھر سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر رخصت لی۔ کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی ڈیرا، وہی راستہ اور وہی خاموشی مسکرا رہی تھی۔ دل میں شکر کا احساس تھا کہ زندگی نے ایسے دوست دیے ہیں جو شور میں بھی سکون بن جائیں۔ شہر واپس آتے ہوئے راستے بھر یہی سوچ رہا تھا کہ بعض دن صرف دن نہیں ہوتے، وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں، جیسے وہ لاکٹ جو اچانک ملا اور ہمیں خود سے ملا گیا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، مگر اس موڑ پر ٹھہر کر بس اتنا کہنا کافی ہے کہ دوستی، اعتماد اور سادگی اگر ساتھ ہوں تو زندگی خود ایک خوبصورت قصہ بن جاتی ہے۔